الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور اس پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ جس کے 8 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں کل 3 مین موضوع ہیں۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 2 نبیوں کا ذکر، نمبر 3 صدقہ اور سود کا ذکر۔ اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں کل 4 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور نمبر 4 سابقہ انبیاء سے عہد۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی کا مسلمانوں کی زندگی اور اسے شیاطین سے محفوظ رہنے میں بڑا اہم کردار ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت الکرسی کو دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے، مثلا صبح شام کے اذکار میں، ہر نماز کے بعد۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سونے کے اذکار کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ آیت الکرسی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ اور دوسری آیت ہے آیت مدایانہ، یعنی وہ آیت کہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، یعنی یہ لمبی آیت ہے۔ اس میں تجارت اور قرض کے لین دین کے معاملات کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت مدایانہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے 2 نبیوں کا ذکر۔ ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ معروف قول کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی سواری کو موت دے دی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں 259 نمبر یہ آیت ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ یہ پوری آیت ہے۔ اور دوسرا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ تو اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ صرف انبیاء کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غیب پر ایمان لانا ہی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ۔ یہ سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن لوگ کس طرح زندہ ہوں گے اس کا ایک تجربہ دکھایا۔ اور اس کے بعد تیسری بات تھی صدقہ اور سود کا ذکر۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ آیت نمبر 254 سے لے کر 274 تک صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ غریب لوگوں کو صدقہ یا قرض دینے کی بجائے قرض کا بہانہ بنا کے ان کا خون چوستے ہیں، سود کھاتے ہیں یہ لوگ، تو سود کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تذکرہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سورہ ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی
اس میں سے یہ 2 آیات نازل فرمائیں کہ جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، یعنی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جس کا پہلا پوائنٹ تھا سورہ بقرہ سے مناسبت۔ تو سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر خطاب عیسائیوں سے ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بد اعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا، تو سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد اور بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کا تذکرہ ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہودیوں کے بعد عیسائیوں کو امامت عالم اور امامت کبریٰ عطا کی گئی تھی، مگر انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح اس کا حق ادا نہ کیا، بلکہ دین کو خراب کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس لیے اب یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دے دیا گیا ہے۔ عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کیونکہ یہ حق کو باطل سے خلط ملط کرتے تھے اور حق کو چھپاتے، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے اور کائنات چلا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہوتا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے اس صورت کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے اس صورت میں۔ پہلا قصہ تو جنگ بدر کا ہے کہ جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کے لشکر کو انہوں نے شکست دی، اور دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ جن کے پاس آسمان سے بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، اور تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ جن کو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اولاد عطا فرمائی، کیونکہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر جب لوگوں نے باتیں کی تو بچپن میں ہی لوگوں کو جواب دیا، اور اس کے بعد جب دشمنی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اس صورت کی تیسری بات یہ تھی کہ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں، عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور مسلمان بھی خود کو ملت ابراہیمی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ تو جب عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے اور حق بات ماننے پر آمادہ بھی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیت نازل فرمائی۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں فریقین دوسرے کی بات ماننے پر ہرگز تیار نہ ہوں اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ پھر جو شخص تجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جواب دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ اور پھر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ ما کان لبشر
ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ تھی کہ سابقہ انبیاء سے عہد، یعنی سابقہ انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تمام انبیاء سے جو عہد لیا تھا اس آیت کے اندر وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔